السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم امت کے سنجیدہ افراد سے کچھ گزارشات کرنے بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ ایک نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ اس کی عزت ذلت میں تبدیل ہو چکی ہے، دشمنوں کی یلغار ہے۔ عالم اسلام طاغوتی قوتوں کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے۔ دنیا کے گوشے گوشے میں خون مسلم کی ارزانی ہے۔ مسائل کے اس دلدل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ پورے طور پر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جائے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہی امت کو پستی کے غاروں میں ڈھکیل رہی ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی وابستگی کے لیے ضرورت ہے کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ حسنہ کو پوری طرح اپنی عملی زندگی میں رائج کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ اس سلسلے میں ہمیں دو کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1 اقدام بیداری، نمبر 2 اقدام عملی۔ پہلے کام کے لیے تمام تحریکیں، جماعتیں اور ادارے مسلمانوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی گوشوں سے متعارف کرنے کے لیے تعارف سیرت پروگراموں اور جلسوں کا انعقاد عمل میں لائیں۔ یہ کام ہماگیر سطح پر انجام دیا جائے۔ عوام الناس میں سیرت کے جلسوں کے انعقاد کے ساتھ ساتھ اہل علم طبقے میں مختلف زبانوں میں سیرت کے عملی موضوعات پر مستند کتابیں عام کی جائیں۔ یہ جلسے اور پروگرام اور تعارف سیرت کی یہ مہم صرف ماہ ربیع الاول تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ سال کے 12 مہینے وقفے سے ان کا انعقاد عمل میں آتا رہے۔ عصری اداروں اور کالجوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ایسا نصاب تیار کیا جائے جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین اور تاریخ اسلام پر مشتمل ہو۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ابتدائی درجے کی عام فہم کتابیں تیار کی جائیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا یہ پہلا زینہ ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی معلومات حاصل کی جائے۔ امت کا بڑا طبقہ سیرت کی ابتدائی چیزوں سے نابلد ہے۔ چونکہ عصری درسگاہوں میں زیر تعلیم مسلم طلباء کے کورس میں سیرت کا مضمون نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ سیرت سے بالکل ناواقف ہوا کرتے ہیں۔ تعارف سیرت کی اس مہم میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سیرت کا ہر گوشہ سامنے آ جائے۔ ایک جامع ترین سیرت ہے، اس میں ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے اسوہ پایا جاتا ہے۔ مختلف طبقات کے لیے الگ الگ موضوعات و پروگراموں کا انعقاد بھی ممکن ہے۔ مثلا تاجر طبقے کے اجلاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی تعلیمات پر روشنی ڈالی جائے۔ خواتین کے اجلاس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین سے متعلق ہدایات ذکر کی جائیں۔ قائدین، رہنماؤں اور لیڈروں کے اجتماع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدانہ کردار کو اجاگر کیا جائے۔ اساتذہ کے مجمع میں تعلیم و تدریس سے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی جائے۔ تعارف سیرت کی اس مہم کو اگر منظم انداز میں روح عمل لایا جائے تو اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تعارف سیرت کے بعد دوسرا مرحلہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کا ہے۔ اس وقت امت سیرت سے وابستگی کے لمبے چوڑے دعوے کرتی نظر آتی ہے، لیکن عملی زندگی سیرت رسول سے بہت دور ہے۔ دوستو، سیرت سے وابستگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی۔
اعتقادی وابستگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برحق رسول تسلیم کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پاکیزہ تعلیمات مانا جائے، اور یہ صرف اعتقادی وابستگی ہے۔ عملی وابستگی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طور طریقوں کو عملی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ امت مسلمہ میں اعتقادی وابستگی تو بہت پائی جاتی ہے دوستو، نبی کے نام پر مٹنے والے بہت مل جائیں گے، نبی کے نام پر گردن کٹانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن عملی وابستگی میں کافی جھول نظر آئے گا۔ مسلمان نماز کی حالت میں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ضرور ہوتے ہیں، لیکن مساجد کے باہر دیگر شعبوں میں وہ خود کو سیرت رسول سے آزاد سمجھتے ہیں۔ ایک مسلمان نماز اس طرح ادا کرتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، روزے ویسے رکھتا ہے جیسے نبی نے رکھا تھا، لیکن اس کی تجارت، اس کی معاشرت، اس کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے۔ آج لوگ نبی کے نام پر بڑے بڑے چندے دیں گے، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، لیکن سنت کو اپنانا بھاری محسوس کریں گے۔ نبی کے نام کو دیواروں پر، جھنڈوں پر، بینروں پر، بورڈوں پر، لائٹوں پر، دروازوں پر اور گاڑیوں پر ہر جگہ لکھنا پسند کریں گے، لیکن نبی کی ایک چھوٹی سنت مسواک کو اپنا نہیں سکیں گے۔ اتباع سنت اور اسوہ حسنہ کو امت مسلمہ میں عام کرنے کے لیے ملت کے ذمہ داروں کو تعارف سیرت ہی کی طرح باقاعدہ مہم چلانا چاہیے۔ مختلف اداروں اور تحریکوں کے ذریعے نبوی سنتوں کی عملی مشق کرائی جائے۔ گھروں میں والدین اور سرپرست حضرات بچوں کو سنتوں کی عملی تربیت دیتے رہیں۔ کھانے کا موقع ہو تو کھانے کی سنتوں پر عمل کرایا جائے، سوتے وقت سونے کی سنتوں کو بتایا جائے اور سنتوں کے مطابق سلایا جائے۔ لباس پہننے کا موقع آئے تو اس کی سنت یاد دلائے جائیں۔ دینی جماعتوں کے ذمہ داروں کی زندگی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہونا چاہیے۔ مساجد میں روزانہ چند سنتوں کی جانب توجہ دلائی جائے، روزمرہ کی زندگی سے متعلق سنتوں کا مستند مجموعہ تیار کیا جائے جس کو مسلم گھرانوں میں عام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اللہ تعالیٰ نے عجیب نورانیت رکھی ہے دوستو۔ سنتوں پر عمل سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، معاملات میں صفائی آتی ہے، معاشرتی زندگی سکون کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ بیداری سیرت رسول کا یہ کام ہر ایک کو کرنا ہوگا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔